والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جاتی ہے۔ دن اور رات اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہیں۔ دن نہ ہو تو رات کی قدر نہیں آتی، اور رات نہ ہو تو دن کی قدر نہیں آتی۔ تو رات اور دن اگرچہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس اپوزٹ چیز کی وجہ سے ایک دوسرے کی قدر میں اضافہ فرمایا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ جس طرح دن اور رات اگرچہ بالکل 180 ڈگری ہے، ایک بالکل روشن اور ایک تاریک، لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی یہ جو وحی میں ڈیلے آیا ہے، اس میں قطعاً یہ میسج نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور نہ یہ میسج ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ یعنی اب اگلی دفعہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ آپ کے اوپر جو وقت آئے گا وہ پچھلی وحی کے نازل ہونے والے وقت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے، اور تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسپیشل پروٹوکول ہے درود شریف کا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلسل اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، ہر رحمت نبی علیہ السلام کے درجے کو بلند کر رہی ہے، پوری امت درود پڑھ رہی ہے آپ علیہ السلام پہ۔ آپ کی مبارک زندگی میں تو بمشکل 1 لاکھ کے قریب لوگ آپ کے فالوور تھے، آج ماشاءاللہ تعالی 1.5 ارب کے قریب فالورز ہیں۔ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی روحانی اولاد دی ہے، تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے نبی علیہ السلام کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں آج کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا پہ، اس روئے ارض پہ یاد نہ کیا جا رہا ہوں۔ جہاں کہیں بھی اذان ہو رہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہ ان چیزوں سے ہٹ کے جو اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں وہ تو الگ سے، اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روشن ہے۔ آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی انسانی پرسنالٹی کے طور پہ نہ مانا جاتا ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں، آپ علیہ السلام کو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ لوگ مانتے ہیں۔ آپ کی اس وقت کی زندگی دنیا میں گزاری بھی زندگی سے بہتر ہے، اپنی مبارک زندگی بھی، کیونکہ آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ پھر قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ایک وقت آئے گا اے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا۔ مقام محمود، محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان خصوصی ہیں، ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ شفاعت کا دروازہ آپ کے مبارک ہاتھوں پہ آپ کی دعا سے کھلے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش یتیمی میں، پوسٹیومس چائلڈ، باپ تو پہلے فوت ہو چکا ہے، دادا ہے 2 سال کی عمر میں وہ بھی گئے، پھر 6 سال کی عمر نہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا، تو وہ یتیمی علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی،
آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی. بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہل تشیع کا، تو عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے. عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے. تو ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے. ایسی موہنی صورت، اسے قتل کرنا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ ہوا ہے. تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی. اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، تو ہدایت دی. وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا. کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں. بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کی سرپرستی کیجئے. کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آپ جب کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے، سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے. اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت، مالی مدد کے لیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے، اب اسے عام کرو. یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے. یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو. اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے. ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے.